إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله تعالى أيضا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة، وإن في ذلك لآيات للعالمين. وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استوصوا بالنساء، فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع عالاه، فإن ذهبت تقيمه كثرته، وإن تركته لم يزل أعوج. فاستوصوا بالنساء. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. معزز و مکرم حاضرین جمعہ، اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر اور احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم سب کو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا متبع بنایا، اور ہمیں اسلام جیسی دولت عطا فرمائی، اور ہمیں توحید کا پیروکار بنایا، اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے دنیا کے ہر قسم کی شرک کے غلاظت سے، شرک کی تاریکیوں سے نکال کر کے اللہ تعالیٰ نے ہمیں توحید جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی۔ درود و سلام ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، ان کے آل پر، ان کے اصحاب پر، اور قیامت تک آنے والے ان تمام صلحاء پر جو احسان کے ساتھ ان کی اتباع کریں گے۔ ہم جس دین کے ماننے والے ہیں، یہ دین پوری زندگی کو احاطہ کیا ہوا ہے۔ زندگی کا کوئی پہلو اس دین نے نہیں چھوڑا ہے جس پہلو میں اس دین نے ہمیں رہنمائی نہ کی ہو۔
عبادات سے لے کر معاملات تک دین اسلام نے ہمارے لیے واضح راستہ متعین کیا ہے، واضح براہین اور دلائل ہمارے سامنے رکھے ہیں، جن کی بنیاد پر ہمیں اپنی معاشرتی زندگی بھی گزارنی ہے، اور جن کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے اپنے جو عقائد ہیں ہمارے، ان کو بھی اسی نہج پہ ہمیں ماننا ہے۔ آج کے جمعۃ المبارک کے خطبے میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ جہاں ہم دیکھتے ہیں اپنے معاشرے میں کہ ہم نے عبادات کو ایک مخصوص کر دیا ہے، ہم نے عبادات چند چیزوں کو سمجھ کے رکھا ہوا ہے، باقی اپنی زندگی ہم اپنی منچاہی گزارنا چاہتے ہیں، اپنے طریقے سے گزارنا چاہتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں صرف نماز پڑھنا عبادت ہے، عمرہ کرنا عبادت ہے، حج کرنا عبادت ہے، اور جو ہماری معاملات کی زندگی ہے، جو ہماری معمولاتی زندگی ہے، جو ہماری سوشل لائف ہے، وہاں ہم اسلام سے رہنمائی لینے کے لیے تیار نہیں ہے، وہاں ہم رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کے سامنے جھکنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بس ہم سمجھتے ہیں نماز ادا کر کے ہم چھوٹ گئے، ہم تسبیح اور تحلیلات گن کر کے شمار کر کے چھوٹ گئے۔ نہیں، اسلام ہمیں یہ مطالبہ کرتا ہے، قرآن ہمیں یہ مطالبہ کرتا ہے، تمہاری معاشرتی زندگی بھی، تمہاری سیاسی زندگی بھی، تمہاری سماجی زندگی بھی، تمہاری دینی زندگی بھی، تمہاری دنیاوی زندگی کے اصول وہی ہونے چاہیے جو دے کے گیا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک اہم مسئلہ جو کہ عبادت ہے، جسے ہم نکاح کہتے ہیں، نکاح کے تعلق سے میرے دل نے چاہا کہ خطبوں کی ایک سیریز بنائی جائے، شروعات کی جائے نکاح کے تعلق سے۔ انشاءاللہ تعالی آج کے جمعہ سے ہی اس کی میں شروعات کرنے جا رہا ہوں کہ نکاح کیا ہوتا ہے، نکاح کی اسلام میں کیا اہمیت ہے، آیا نکاح بھی عبادت ہے، آیا ہمیں نکاح بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پہ انجام دینا چاہیے، یا ان طریقوں پہ کرنا چاہیے جن طریقوں سے ہمارے آبا و اجداد کرتے آ رہے ہیں اور ہمارا معاشرہ کرتا جا رہا ہے۔ خاتون جو ہے، اسلام نے خاتون عورتوں کو زمین سے اٹھا کر کے آسمان پہ لے گیا ہے۔ ایک زمانہ تھا جب عورت کی دنیا میں کوئی حیثیت نہیں تھی، عورت دنیا میں مظلوم تھی، جو جیسے چاہتا اسے استعمال کرتا، جس طریقے سے چاہتا اسے اذیت پہنچاتا، اسے ٹارچر کرتا۔ لیکن جب رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دین مبین لے کر کے آئے، دین رحمت لے کر کے آئے، اس عورت کو ان تمام تعذیبات سے، ان تمام ہی ظلموں سے، ان تمام ہی ظلمتوں سے، اس تمام جبر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کرایا۔ عرب کی سرزمین میں اللہ کے رسول سے پہلے اس عورت کو جینے کا ہی حق نہیں تھا۔ کتنے لوگ ایسے تھے جن کے یہاں بیٹی پیدا ہوتی تھی، اس بیٹی کو زندہ دفن کیا جاتا تھا، اس بیٹی کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، اسے زندہ رہنے کا حق نہیں دیا جاتا تھا۔ اسی معاشرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین رحمت لے کر کے آئے اور ان لوگوں کو یہ پیغام سنایا، رحمت برا یہ پیغام سنایا کہ لوگوں سنو، من كانت له 3 بنات، کہ جس شخص کے پاس 3 بیٹیاں ہوں اور وہ اپنی بیٹیوں کی اچھی تربیت کرے گا، كُنَّا لَهُ سِتْرًا مِّنَ النَّارِ، کہ کل قیامت کے دن وہ بیٹیاں اس اپنے ماں باپ کے لیے جہنم سے بچانے کا ذریعہ بنے گا۔ آپ اندازہ کیجئے، جس معاشرے میں عورت میراث میں بٹتی ہو، جس معاشرے میں عورت کی قیمت ایک سامان کے تھیلے سے زیادہ نہیں،
اس معاشرے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو یہ پیغام سنایا کہ اگر اس عورت کی تم عزت کرو گے، اگر اس بیٹی کی تم بہترین تربیت کرو گے، اس بیٹی کا تم بہترین انتظام اور انصرام کرو گے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بشارت سناتا ہے کہ کل قیامت کے دن یہی بیٹی تمہارے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ بنے گی، سبب بنے گی۔ اتنا ہی نہیں، اسلام نے عورت کو اتنا بلند مقام دیا کہ عورت کی پاک دامنی کے لیے، عورت کی پاکی بیان کرنے کے لیے، عورت کا ڈیفنس کرنے کے لیے، عورت کو تہمتوں اور الزام سے بچانے کے لیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے آیات نازل کی۔ جب مریم علیہ السلام جو عیسیٰ علیہ السلام کی ماں تھی، جب انہیں عیسیٰ علیہ السلام عطا کیا گیا، بغیر باپ کے عطا کیا گیا، وہ جب بیٹے کو لے کر کے آئی اپنی قوم کے سامنے تو لوگوں نے کیا کہا؟ یا مریم لقد جئتی شیئا فریّا، اے مریم تو ایک فحش کام کر کے آئی ہے، تو نعوذ باللہ استغفر اللہ بدکاری کر کے آئی ہے۔ لیکن قرآن نقل کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کے لیے فرشتے کو بھیجا، وحی نازل کی اور لوگوں کے سامنے ان کی پاکی، ان کی طاہرہ ہونے کا بیان کیا، وضاحت کے ساتھ، دلیل کے ساتھ۔ لوگوں نے کہا ما کان ابوکی امرأ سوء وما كانت امك بغیہ، مریم تجھے کیا ہوا؟ تیرا باپ بھی اچھا تھا، تیری ماں بھی اچھی تھی، تیرا خاندان بھی اچھا تھا، تو یہ بیٹا لے کر کے کہاں سے آ گئی؟ تو اچانک گود سے، اللہ اکبر، یہ ہے عورت کی عظمت، یہ ہے خاتون کی عظمت اسلام کے اندر۔ لیکن کاش کوئی میری بہن، لیکن کاش کوئی میری ماں آج کی اس اہمیت کو سمجھتی جو اہمیت اسے اللہ نے دی، جو اہمیت اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو وہ تھی جس کی گواہی دینے کے لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ کو وحی نازل کرنی پڑی۔ اچانک گود سے دودھ پیتا بچہ بول اٹھتا ہے، کہتا انی عبد اللہ، کہ لوگوں میری ماں پہ الزام نہ لگاؤ، میری ماں کو برا بھلا نہ کہو، میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ نے مجھے اپنی قدرت کاملہ سے پیدا فرمایا ہے۔ اتنا ہی نہیں، جب منافقین مکہ اور مدینہ نے جب مل کر کے ہم سب کی ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پہ تہمت لگائی، رسول اللہ نے بھی اعراض کر لیا، گھر والوں نے بھی اعراض کر لیا، عائشہ مطہرہ، عائشہ پاک کی، عائشہ طاہرہ کی، ہم سب کی ماں کی پاکی کی گواہی، منزہ کرنے کی گواہی، طاہرہ بیان کرنے کی گواہی خود اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں بیان کی۔ تو وہ تھی جس کی پاکیزگی کے چرچے قرآن میں ہوئے، جس کو جنت میں بھیجنے کی بشارتیں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ یہ عورت کا مقام ہے اسلام میں، اور جب یہی شرعی طور پر جب یہی مرد اور عورت فیصلہ کرتے ہیں ایک دوسرے سے ملنے کا، پھر اسلام نے اس کا ایک طریقہ بیان کیا ہے، اسے ہم نکاح کہتے ہیں۔ نکاح بھی عبادت ہے، نکاح بھی عبادت ہے، اور نکاح کو اسلام نے حوصلہ افزائی کی ہے، نکاح کو بڑھاوا دینے کے لیے اسلام نے ہر وہ چیز جاری اور ساری کی ہے جس سے نکاح آسان ہوتا ہو، اور جن ذرائعوں سے زنا کے راستے، بدکاری کے راستے ہموار ہوتے ہوں، اسلام نے محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام راستوں پہ بند لگایا ہے۔ جو چیز بھی زنا کی طرف لے جانے والی ہو اسلام نے اسے حرام قرار دیا۔ بے پردگی زنا کے راستے کی طرف لے جانے والی ہے، لہولاب بے حیائی اور بدکاری کی طرف لے جانے والا ہے، اس لیے اسلام نے ان تمام راستوں پر قدغن لگائی، حرام قرار دیے جو اللہ کے حدود کو توڑنے والے راستے۔ نکاح عبادت ہے اور ہمیں اپنے نکاح، ہمیں اپنی شادیاں اس طریقے سے کرنی چاہیے تھی جس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شادیاں کی۔ کیا نعوذ باللہ رسول اللہ ہمارے لیے اسوہ نہیں ہے؟ ہم تو ببانگ دہل کہتے ہیں، اس پہ فخر کرتے ہیں اور کہتے ہیں، خاص طور سے اہل حدیث یہ کہتا ہے کہ میرا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پھر اسی امام اعظم نے زندگی کے ہر پہلو پر تیری رہنمائی کی ہے، تجھے راستہ دکھایا ہے، تجھے طریقہ دکھایا ہے۔ اور قرآن کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی میں، محمد عربی نبینا و رسولنا کی زندگی میں اسوہ ہے، نمونہ ہے۔ تم نے اپنا ہر قدم انہیں کی زندگی پہ چلانا ہے۔ اللہ کے رسول نے 12 شادیاں کی، بعض تاریخی روایتوں میں آتا ہے 13 شادیاں کی۔ کیا ان 13 شادیوں میں ہمارے لیے اسوہ نہیں ہے؟ کیا جو رسول اللہ نے 13 شادیاں کی، کیا ان شادیوں کو سامنے رکھ کر کے، ان نکاحوں کو سامنے رکھ کر کے، کیا ہم اپنے نکاح اور اپنی شادیوں کا انجام نہیں دے سکتے؟ اللہ کے رسول نے فاطمہ کی شادی کی، اپنے لختے جگر کی شادی کی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ کیا وہ شادی ہمارے لیے نمونہ نہیں ہے؟ ابو بکر نے اپنی بیٹوں کی شادیاں کی، اپنی بیٹیوں کی شادیاں کی، عمر نے کی، عثمان نے کی، علی نے کی۔ کیا وہ شادیاں ہمارے لیے اسوہ نہیں ہے؟ کیا وہ شادیاں ہمارے لیے نمونہ نہیں ہے؟ اللہ کے رسول کو نمونہ بنایا گیا ہے۔ ہم نے اپنی زندگی کے ہر پہلو میں اقتداء کرنی ہے، پیروی کرنی ہے، اطاعت کرنی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ 3 جوان آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کتاب النکاح میں، امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ حدیث بیان کی، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں۔ 3 جوان آئے، 3 صحابہ آئے۔ ایک نے کہا کہ میں رات بھر نمازیں پڑھتا رہوں گا، دوسرے نے کہا میں عورتوں کی طرف دیکھوں گا بھی نہیں، میں شادی نہیں کروں گا، تیسرے نے کہا کہ میں روزہ رکھوں گا پورے سال، میں کبھی کچھ کھاؤں گا نہیں۔ اس وقت رسول اللہ گھر میں موجود نہیں تھی۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ فرمایا، پھر اللہ کے رسول کو معلوم ہوا کہ انتم الذی قلتم کذا و کذا، تم ہی وہ لوگ ہو جو یہ کہہ رہے تھے، یہ چیزیں تم ہی لوگوں نے کہی ہے۔ سنو، میں وہ ہوں اتزوجو، مجھ سے زیادہ اللہ سے تقوی رکھنے والا کوئی ہے؟ مجھ سے زیادہ، یہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، کیا مجھ سے زیادہ اللہ کی خشیت رکھنے والا کوئی ہے؟ کیا مجھ سے زیادہ اللہ کا تقوی رکھنے والا کوئی ہے؟ کہا کہ اتزوجو، میں شادیاں بھی کرتا ہوں۔ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری اس سنت سے راغب ہو جائے، منہ موڑ لے، اعراض کر لے، اس سے محمد رسول اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کیونکہ جس طریقے سے ہمیں بھوک لگتی ہے اور ہمیں کھانے کی ضرورت پڑتی ہے، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر جنسی خواہش رکھی ہے، سیکشول ڈیزائر رکھی ہے۔ جب وہ اپنی پیک کو پہنچتی ہے، جب اس کو حلال طریقے سے نہیں ملے گا، وہ اسی اپنی سیکشول ڈیزائر کو غلط طریقے پر، حرام طریقے پر پورا کرنے کی کوشش کرے گا، جس سے اللہ بھی ناراض اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسلام خواہشات کو دبانے کی بات نہیں کرتا۔ بہت سارے مذاہب ہیں وہ کہتے ہیں شادی نہیں کرنی ہے، پھر ہم دیکھتے ہیں ان کی عبادت گاہوں سے بھی ہمیں بہت کچھ ملتا ہے۔ پھر
لیکن اسلام فطرت کا مذہب ہے، اسلام حقانیت کا مذہب ہے۔ اسلام کہتا ہے کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچے کو فطرت پر پیدا کیا گیا ہے، اور اسلام کمپیٹیبل ہے، موافق ہے فطرت کے ساتھ، نیچر کے ساتھ۔ اسلام کبھی نیچر کی مخالفت نہیں کرتا ہے۔ تو ہماری شادیاں، ہمارے نکاح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہونی چاہیے۔ نکاح کا چھوانا، نکاح کسے کہتے ہیں؟ کیا ہم نے کبھی غور کیا نکاح ہوتا کیا ہے؟ علماء کرام فرماتے ہیں کہ نکاح کا مطلب کیا ہے، اصطلاحی مطلب، شرعی مطلب نکاح کا کیا بیان کیا گیا ہے؟ فرمایا گیا عقد یفید حل استمتاع الرجل بامرأة لم یمنع من نکاحها مانع شرعی، یعنی ایسا معاہدہ ہے نکاح جس میں ایک مرد اور ایک عورت ایک دوسرے کے لیے شرعی طریقے سے، یاد رکھنا ایسے ہی نہیں جو جیسے چاہے وہ کر لیتا، بھاگ کے چلا جاتا، کسی کی لڑکی کو پھنسا کر کے اپنے باپ کی عزت بھی ختم، خاندان کی عزت بھی ختم، معاشرے میں بھی ذلیل، وہ نکاح نہیں ہے۔ علامہ ابن باز رحمہ اللہ کا فتویٰ موجود ہے، اگر کسی نے کسی کی لڑکی کو ورگلایا اور اسے بھاگ کے لے گیا، اگر ان کے بچے بھی پیدا ہو جائیں، قیامت تک ان کی وہ شادی غیر شرعی رہے گی، حرام کاری رہے گی، زنا رہے گا، اور ان کا حسب اور نسب ثابت نہیں ہوگا۔ اور اہل حدیث کا یہی ماننا ہے، اہل حدیث کا اس حدیث پر عمل ہے، لا نکاح الا بولی، نکاح ماں باپ، نکاح باپ کی اجازت کے بغیر نہیں ہوتا ہے۔ اگر کوئی کرے 100 بچے بھی پیدا کر لے، 10 بھی کر لے، وہ زنا ہے، حرام کاری ہے، اس کا نسب اسلامی شرعیت میں ثابت نہیں ہوگا۔ اسی لیے نکاح کہتے ہیں اس معاہدے کو جو شرعیت کی بنیاد پر قائم کیا گیا ہو، جس کے اندر کوئی شرعی معنی داخل انداز نہ ہو۔ نکاح بھی وہی قابل قبول ہے جو نکاح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شرعیت کے مطابق انجام دیا گیا ہو، کیونکہ ہم پابند ہیں، کیونکہ ہم نے کلمہ پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم پابند ہیں اس شریعت کے، ہم پابند ہیں ان احکامات کے جو احکامات ہم پہ لاگو ہوتے ہیں، ہم پہ نافذ ہوتے ہیں اس کلمے کا تصدیق کرنے کے بعد، اس کلمے کے اقرار کرنے کے بعد۔ تو معلوم ہوا نکاح اس معاہدے کو کہتے ہیں جو شریعت محمدی عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے رکھتے ہوئے انجام دیا ہو۔ پہلی بات۔ دوسری بات جس پہ کم بولا جاتا ہے، نکاح کے کچھ شرائط ہیں، کچھ ارکان ہیں جن کے بغیر نکاح ہوتا ہی نہیں۔ پہلا رکن یہ ہے کہ نکاح جب آپ کریں لڑکی اور لڑکا راضی ہونا چاہیے، جس کو عربی میں کہتے ہیں، انہوں نے کہا ہے فقہ میں، یشترط فی الزوجین البالغین الرضا من کل واحد منہما، کہ نکاح میں دلہے اور دلہن کا راضی ہونا یہ رکن ہے نکاح کا۔ یعنی اگر ان میں سے ایک بھی راضی نہیں ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق نکاح انجام نہیں پایا۔ آج ہمارے معاشرے کی بہت بڑی بیماری ہے، آج نہیں ہے، یہ پہلے سے چلی آ رہی ہے۔ ہم اپنی بیٹی سے اس کی رضا کا حق چھین لیتے ہیں۔ کسی باپ کو یہ اجازت نہیں ہے، یہ میں نہیں کہتا، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ کسی باپ کو واضح کان کھول کے سارے سنیں، جو مسجد کے باہر ہے، جو مسجد کے اندر ہے۔ کسی ولی کو یہ اجازت نہیں ہے
کہ وہ اپنی بیٹی کو اس شخص کے ساتھ نکاح کا بندھن باندھ دے جس شخص کے ساتھ اس کی بیٹی راضی نہیں ہو۔ بعض علماء کہتے ہیں اگر باپ نے کر بھی دیا یہ نکاح ہوتا ہی نہیں ہے، اگر وہ رہے بھی وہ بدکاری میں آ جائے گا اور سارا کا سارا اس کا وبال اس ولی پہ پڑے گا جس ولی نے زبردستی اپنی بیٹی کو کسی کے متھے لگایا ہوا ہے۔ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر باپ نے زبردستی کر دی اور بیٹی نے مان لیا پھر نکاح منعقد ہوگا، کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن شرط یہ ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیونکہ اسلام نے عورتوں کو امپاور کیا ہے، اسلام اس کے خلاف ہے کہ کسی عورت کو دبایا جائے۔ آج جو مختلف تحریکیں دنیا میں اسلام کے خلاف چلتی ہیں عورتوں کی طرف سے، اس میں کہیں نہ کہیں ہماری بھی غلطی ہے، کہیں نہ کہیں ہمارے اندر بھی سراخ ہیں جو ان کو مواد عطا کرتے ہیں جس کو بنیاد بنا کر کے وہ داغدار کرتے ہیں شریعت اسلامیہ کے اور منزہ اور پاک فرمودات کو جو اللہ کی طرف سے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ اس کے بارے میں کہتے ہیں، علامہ ابن تیمیہ چوٹی کے عالم ہے، کوئی عام عالم نہیں تھے، جنہوں نے تلوار سے بھی جہاد کیا ہے اور اپنی آخری زندگی کا ایام انہوں نے تاتائیوں کے ساتھ لڑا اور آخر میں جیل ہوئے اور جیل ہی سے ان کا جنازہ نکلا۔ 728 میں ان کا انتقال ہوا۔ ان کی کتاب ہے مجموع الفتاوی جو کئی جلدوں میں ہے، جس کتاب کی قیمت 1.5 لاکھ ہے۔ آپ اندازہ کریں وہ کتاب کتنی بڑی ہوگی۔ اس کے اندر وہ فرماتے ہیں کہ کسی باپ کو یہ اجازت نہیں ہے، کسی ولی کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنی بیٹی کو زبردستی کرے اور ایسے شخص سے اس کا بندھن باندھ دے جس سے اس کی بیٹی راضی نہ ہو۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تنکح البکر حتی تستأذن، کہ کنواری لڑکی کی شادی تب تک نہیں کی جائے گی جب تک نہ باپ اس سے اجازت لے، اور اجازت دھمکانا نہیں، ڈرانا نہیں، اس کو مارنا نہیں، پیٹنا نہیں۔ ہمارا معاشرہ اتنا جاہلی معاشرہ ہے، کتنے لوگوں نے اپنی بیٹی کو پھانسی کے پھندے پر چڑھنے کے لیے مجبور کیا، کتنے لوگ جاہل لوگوں نے اپنے بیٹے کو مجبور کیا، انہوں نے اپنے آپ کو پھانسی کے پھندے پہ چڑھا کے ہی دم لیا۔ کیا یہ سکھایا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کیا یہ سکھاتی ہے شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے باپ بھی راضی ہے، ماں بھی راضی ہے، اصل اگر باپ زندہ ہے تو لڑکی کا مالک ولی باپ ہے، کسی اور کو اپنی رائے دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی اجازت نہیں دیتا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ باپ راضی ہے لیکن بھائی نہیں مانتا ہے، خالہ کو تو کوئی حق ہی نہیں ہے، خالہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، جیجا کو کوئی حق ہی نہیں بنتا ہے، وہ بیچ میں ٹانگ اڑاتا ہے کہ ہم نے اس جگہ اپنی بیٹی کو دینا نہیں ہے۔ تجھے کس نے حق دیا؟ یہ جاہلیت ہے جس کے بارے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من دعا بدعوت الجاہلیہ مات میتۃ الجاہلیہ۔ تم کیوں نہیں یہ حدیثیں پڑھتے؟ تم کیوں نہیں قریب آتے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے؟ فرمایا جو جاہلیت کی دعوت دے، جو اسلام لانے کے بعد کفر کی دعوت دے، عصبیت کی دعوت دے، وہ جب مرے گا نماز پڑھنے کے باوجود وہ کتے کی موت مرے گا، وہ خنزیر کی موت مرے گا۔ جو شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی خواہشات اور اپنے بنائے عزت کو سامنے لا کھڑا کر کے پیش کرے گا، وہ انسان کی موت نہیں، وہ محمد رسول اللہ کی موت نہیں، وہ قرآن کی موت نہیں، وہ خنزیر کی موت مرے گا، وہ کتے کی موت مرے گا۔ ہم نے ایک طرف شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ایک طرف جو ہم نے اپنے جاہلیت
इज्जत के पैमाने जो बनाए हमने अशदिवन कुरान इस्तिछोक हदीस इस्तिछोक मगर पनी इज्जत ताउनेस कुरान करीम स्पोर्टकन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाओ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाओ अल्लामा इब्ने तैमिया रहमहुल्लाह क्या फरमाओ कि कुंवारी लड़की से इजाजत तलब की जाएगी लेकिन जैसे मैंने कहा धमकाया नहीं जाएगा मारा नहीं जाएगा उसे पूछा जाएगा। और मैं तो आज की बेटियों से कहता हूं ये इसलिए था कि उस जमाने में शर्म हया ऊंचाई पे थी, आज शर्म हया कम हो गई है। आज की बेटियां माशरे में जब 5-5 साल तक जिना में मुब्तला रहती है, बेहयाई में मुब्तला रहती है, अपनी बाप की इज्जत को भी जूतों के नीचे डालती है, अपने खानदान की इज्जत को भी जूतों के नीचे डालती है, क्या उस वक्त उनको मौत आती है जब बाप पूछता है कि तुझे क्या रिश्ता करना है? Jelse varjes toch eens in hakeron. Dan varjes toch jij panjes. Butjes haai matui. So kijk net eens geen idhaar keren. Jou hak also is dit met Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allama ibn Taymiyyah time chugo mut inshallah be jumas kar be walad. Allama ibn Taymiyyah chubot सख्त जबान इस्तेमाल करन ये कम जबान न बड़ी सख्त जबान। कहता है जिस बाप को यह इजाजत नहीं है कि वो अपनी बेटी को नंगा देख सके, उस बाप को किसने ये इजाजत दी है कि वो अपनी बेटी को ऐसे आदमी के सामने नंगा करे जिसके सामने वो नंगा होना नहीं चाहती है। इस्लाम ये भी है, इस्लाम सिर्फ नमाज नहीं है, इस्लाम सिर्फ हज नहीं है, इस्लाम सिर्फ ज़कात नहीं है, इस्लाम मामलात के अंदर भी अगर मुसलमान रहना है तो मुकम्मल तौर से रहना है। हर नहज पे हर सतह पर इस्लाम को मानना होगा, हर जगह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शरीयत को गले से लगाना होगा। टाइम हो गया है, इंशाल्लाह ये मैंने पूरी सीरीज अभी अधूरा रहा है, ये अधूरा है, इसको 4-5 जुमा लगेंगे। उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला से कि अल्लाह मुझे तौफीक अता फरमाए और मेरे अंदर इखलास अता फरमाए कि मैं वो अल्फाज ले आऊँ, वो दर्द ले आऊँ जिस दर्द को उम्मत मुस्लिमा के सामने रखूँ, वो समझे, हम सब मिल बैठ के समझे कि आया शरीयत क्या है और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका क्या है। अल्लाह ताला से मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला हमारी लग़ज़िशों को माफ़ फरमाए, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इस्लाम पे चलने की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह ताला हमारी मरहुमीन की मग़फ़िरत फरमाए, अल्लाह ताला हमारे बीमारों की शिफा फरमाए, मुसीबत ज़दों की अल्लाह ताला मुसीबतों को दूर फरमाए, परेशान हालों की अल्लाह ताला परेशानी दूर फरमाए। अल्लाह ताला से दुआ की रब्बा हमारे जो मुआइनिदीन है अल्लाह ताला उन्हें हिदायत अता फरमा, उन्हें उनकी किस्मत में हिदायत अता फरमा और उन्हें दीन इस्लाम की रोशन तालीमात से मुनव्वर फरमा। रब्बा हमारे वालिदैन जिंदा हैं और उनका साया तादे